کا ذکر کی لوری دے. اللہ. لیکن اتنی بات ہے جب سو جاؤ گے نا لوری بند ہو جائے گی. بات سمجھے؟ سو جاؤ گے تو لوری, جاگتے ہو گے تو لورے تھوڑے اور لے لیں. اللہ. اچھا میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی اور بات آپ کو سنو, کیا خوبصورت طریقہ دیکھو سرکار نے انداز کیسے سکھایا. فرمایا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ عرض کرنے لگے, بہت رویا, بہت رویا, آنکھوں میں آنسو, رنگ پیلا, طبیعت بیزار. سرکار کی بارگاہ میں جب میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آگے پریشان ہو؟ کہنے لگا آقا ایک ہی بچہ تھا اور گم ہو گئے, ایک ہی پتر پلیٹ سیدھا گم ہو گئے, اور اسے تلاش کرو مل نہیں رہا. کتنے دن گزر گئے نظر نہیں آ رہا. آپ کو اندازہ ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں اس کا حال کیا ہے, اور پھر جسے 15-14 سال کے بعد اولاد مل جائے اور وہ نظر میں نہ آئے, گم ہو جائے, اس کا حال کیا ہوگا. ایک تو وہ ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں, اور جس کے پاس ہو نہ ملے, نظر نہ آئے, گم ہو جائے, اس والدین کی حالت بڑی خراب ہو جائے. ہیں بھر کے روتے ہیں, نہ رات کی نیند, نہ صبح کا کھانا, نہ دن کا چین, طبیعت بے چین ہے, پریشان ہے. بلکہ یا رسول اللہ کافی دن گزر گئے, بچے کو دیکھا نہیں ہے, میں تو رات کو نہ دیکھوں تو نیند نہیں آتی تھی, صبح اٹھا نہ دیکھوں چین کا دن نہیں گزرتا تھا, اب آنکھوں کے سامنے لیے میں بے چین ہوں, نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے, اس وجہ سے دکھی. میرے آقا نے تمہیں اچھا بیٹھ, اور میں بھی دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا, میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, تم بھی. صحابہ کو فرمایا اور بھی تم بھی مل جاؤ, تم بھی دعا کرو. یہ دکھی آیا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے دکھ کو سکھ میں بدل دے. جب سرکار نے دعا فرمائی, آپ نے بھی دعا کی, آمین. حوصلہ ہو گیا اس کو, حوصلہ ہو گیا, میرے لیے ہاتھ اٹھ گئے رسول اللہ. اللہ کے رسول نے کرم فرمایا, توجہ فرما دی, ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے, اور اللہ جب اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھ پسند کرتا ہے پھر واپس خالی لوٹاتا. اچھا چلے کہ ایک دن گزرا, دوسرا دن, میرے آقا کو خبر مل گئی کہ وہ کہاں ہے. تو پوچھنے آیا, سرکار ان کو بلایا, میں آگے میں مل گیا جی یا رسول اللہ, مجھے نہیں ملا اطلاع, میں تمہیں بتا دوں, وہ فلاں جگہ پر مجھے خبر ملی ہے تمہارا بچہ موجود ہے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بڑا اس کو جوش آیا کہ میں ابھی اٹھوں اور جا کے بچے سے ملوں. کافی دنوں سے بچھڑا ہوا تھا نا, بڑا بے چین ہوا. کہا آقا اجازت ہے میں جاؤں؟ تو میں جاؤ ملو جا کے. لیکن جو ہی قدم اٹھایا حضور نے واپس بلا دیا. ذرا جملے پر توجہ رکھیے گا, رسول اللہ نے کتنا گہرا جملہ فرمایا. پھر آپ کو اندازہ ہوگا جن کا آقا خیال کرتا. حضور نے قریب بلایا, کوئی بات سنجی یاد سے حکم بھایا, ان بچوں میں جا کے, چونکہ تو کافی دنوں سے بچھڑا ہوا ہے, تیرے دل میں اس کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, تو جب جائے گا نا تو بے بس ہو جائے گا, تیری کیفیت ایک عجیب ہو جائے گی, تو اس سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوگا. تو ایسے کرنا, جس وقت اس حالت میں تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا نا, اس بیٹے کے لفظ کی ادائیگی میں ایک درد ہوگا, اور وہ جو درد ہے وہ بڑے لوگوں پر اثر کرنے والا ہے. جی شاہ رسول اللہ میں کیا کروں پھر؟ فرمایا وہاں جا کے بیٹا کہہ کے نہ بلانا, اگر بلانا ہے تو اپنے بیٹے کا نام لے کے بلانا. ارے کیا آقا میرا بیٹا نہیں ہے, اگر میں اسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا تو کون سی غلط بات ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا ہے, میں بھی جانتا ہوں تیرا بیٹا ہے, لیکن تجھے اس لیے منع نہیں کر رہا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, اس لیے کہ میں تیرے لیے ہی رحمت بن کے نہیں آیا, میں سارے جگ کے لیے رحمت بن کے آیا. ارے کہ آقا میں کیا کروں؟ فرمایا لفظ بولتے ہوئے بھی احتیاط کرنا, اور بولو تو یوں اس کا نام لینا. آقا وجہ کیا ہوگی تو فرماؤ نا, کیوں؟ تاکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا سن دیکھ, ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ یتیم کھیل رہا, اللہ, کہیں ان بچوں میں سے ایک بچہ یتیم کھیل رہا ہو,
اور اسے بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، اور اس وقت اگر جا کے تو بولے او میرے بیٹے، اور اسے خیال آئے کہ شاید میرے باپ نے مجھے بلایا، اور جب وہ پلٹ کے دیکھے تو اسے اپنا باپ نظر نہ آئے، اس کی چیخیں نکل جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا تیری وجہ سے میرے کسی امتی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اتنی گہرائی سے سوچنے والی ذات پاک، اتنا لحاظ، اتنا خیال رکھنے والی جو ہستی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جو فرمایا، آگے چلے گئے، دور کھڑے ہو کے ویسے ہی کیا جیسے فرمایا تھا، اپنے بچے کو بلایا، آواز دیا۔ بچے کو تو پتا تھا نا میرا باپ ہے، آواز سے جانتا تھا، نام سے بھی جانتا تھا، میرا باپ کیسے بلاتا ہے۔ تو اور کوئی مخاطب نہیں بنا، کوئی متوجہ نہیں ہوا، وہ ایک بچہ متوجہ ہوا، دیکھا میرا باپ ہے، دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگا کے باپ کے پاس آیا، اسے بھی گلے سے لگایا، چوما، اٹھایا، اور لے کے واپس جلدی سے پلٹ آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور دیکھا چہرہ خوش ہے، طبیعت راضی ہو گئی، متبسم ہے، تبسم کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ بچہ پوچھا ابا جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹا تمہارے تک پہنچنے میں تمہیں پتا ہے، تمہارے تک پہنچنے میں تو سمجھ رہا کہ میں نے تیرا خیال رکھا ہے؟ نہیں، صرف میں نے نہیں، ہم دونوں کا رسول اللہ نے خیال رکھا۔ جب واپس پلٹ کے آیا، میرے آقا کے قدموں میں گرا، ہم قدم بوسی کر رہا ہے، رسول اللہ کے پاؤں چوم رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اسے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، بلائیں لے رہے ہیں۔ اٹھا، واپس پلٹا، ماں سے ملوانے کے لیے گھر جانے لگا، پوچھا آئے تھے بڑے دکھی تھے چند دن پہلے، اب تمہارا حال عجیب ہو گیا ہے، کیا بتاؤں؟ جن کا آقا خیال رکھتے ہیں، جن کا آقا خیال رکھتے ہیں۔ پوچھا کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے، کیوں مل گیا ہے، سبب کیا بنا ہے، تمہاری رہنمائی کس نے کی ہے، ساتھ کون گیا ہے؟ کہا کسی نے اور نے رہنمائی نہیں کی، کوئی ساتھ بھی نہیں گیا، کسی نے میری انگلی بھی نہیں تھامی، کسی نے میرے لیے اشارہ بھی نہیں کیا، کسی نے مجھے وہاں پہنچایا بھی نہیں، یہ تو بس رسول اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بس جن کا حق کا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں، ان کی کرم کی کون سی تمہیں مثال دوں تم کو، وہ تو ہر کرم ہی بے مثال کرتے ہیں، وہ تو ہر کرم ہی وہ تو ہر کرم ہی بے مثال، وہ تو ہر کرم ہی بے مثال۔ ہم گھر بیٹھے یہ بھی ان کا کرم ہوا کہ ہم یہاں پہنچے۔ بتاؤ پھر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ نہ جی، اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ نہ کریں؟ خوب شکر کریں۔ ایک بات میرے ذہن میں آپ کو سنو، پھر ہم تھوڑا ذکر کریں گے انشاءاللہ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ۔